غدیر کیا ہے ابھی میں آپ کو بتا تھا. 10 ہجری فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف پروفٹ. اسلام آنے کے 22 ایئر تھا. اللہ کے رسول تبلیغ کر رہا تھا اور تبلیغ کر کے اللہ کے رسول جب اس سٹیج پہ پہنچا کہ مکہ فتح ہو گیا, کعبہ کنٹرول میں آ گیا اور اس کو صلح حدیبیہ ہو گئی, سارے عرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا. اللہ کے رسول 22 ایئرس اپنی پریچنگ کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد فرسٹ اینڈ لاسٹ حج, اللہ کے رسول کا یہ پہلا حج اور ان کی زندگی کا آخری حج, اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میری واپسی ہونے والی ہے, میں اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں. میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو غدیر کی. اور ایک چیز یاد رکھو, غدیر سب سے بڑی عید. آج ہم میں اور عام مسلمانوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ صرف غدیر کا. اتنی بڑی بات بول رہا, ایک جملے میں بول رہا, تمام اسلامک فرقے جتنے ٹرائبز ہمارے اسلام میں, جتنے مذہب ہیں اسلام میں, صرف شیعہ مذہب تو نہیں, کئی ہیں, تو جتنے مذہب ہیں, جتنے فرقے ہیں, ان میں اور شیعہ فرقے میں صرف ایک ڈیفرنس ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میرا جشن لائیو جا رہا, تو میں یہ بول رہا کہ پورا میں ایک ہی فرق ہے غدیر کا. اگر آج مسلمان غدیر کو مان لے تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں. غدیر کا مطلب امام کی ولایت کو ماننا, غدیر کا مطلب علی کو بلا فصل ماننا. ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم امام علی کو بلا فصل مانتے اور عام مسلمان بلا فصل نہیں مانتے. بات کو یہاں 1 منٹ کے لیے روکتا, میں روک کے شیخ مفید کا ایک واقعہ پڑھا. دیکھو دوستو, اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں, تمام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے کہ if you need any reference of غدیر, میں جو پڑھ رہا میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا, میں تمام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھ رہا. اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے غدیر کا تو تمام مسلمانوں کی جو بڑی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں غدیر کا ریفرنس ہے, غدیر کا واقعہ موجود ہے. ان کو سب نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اللہ کے رسول نے امام علی کو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. یہ تمام واقعات اہل سنت کے مسلمان بھائیوں کے تمام کتابوں میں موجود ہے. if anybody need reference, میں اتنا اوپنلی بول رہا ہے ویب چینل کے تھرو, جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں, کہ if you need any reference I can provide you. Send me the WhatsApp, send me WhatsApp through Ahlul Bayt, no problem. I'll send you the complete references کہ کون مسلمانوں کی بڑے بڑے کتابوں میں غدیر کا واقعہ موجود ہے. یہ صرف شیعہ کتاب نہیں, شروع سے جو جھگڑا ہے, شروع سے جو ڈیفرنس, میں جو ڈیفرنس بولتا, جو شروع سے جو ڈیفرنس ہے عام مسلمانوں میں اور ہمیں, میں ایک ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ واٹ از غدیر اور غدیر کتنی امپورٹنٹ عید ہے. آج اسلام نے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, عیسیٰ نبی سے لے کے ہمارے رسول تک, اور رسول کی پوری زندگی اگر وہ لوگ غدیر کو مان لیتے مسلمان تو نہ کربلا ہوتا, نہ آج ہمارا امام پڑھنے میں جاتا. اتنی بڑی بات بول رہا, کربلا نہیں ہوتا, کربلا کا یہ مارکہ نہیں ہوتا, میرا مولا حسین شہید نہیں ہوتا, نہ ہمارا امام پردے میں جاتا. اگر مسلمان اس وقت مان لیتے. اللہ کے رسول نے خیبر کی جنگ کے بعد ایک بہت بڑا سرمن ہے اللہ کے رسول کا, سرکار نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے جملے غور سے سنا, اگر تم میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو, اگر میرے بعد تم علی کو اپنا وارث, میرا وارث مان لو, تو اللہ آسمان سے اور زمین سے ساری نعمتوں کو اوپر باہر نکال دے گا. لیکن وہی افسوس کہ نہیں مانا گیا. آج جو زمانے کا امام پردے میں گیا, وہ پردے میں صرف اس لیے گیا کہ مسلمانوں نے غدیر کو نہیں ایکسپٹ کیا. اب میں آپ کو شیخ مفید کا ایک عظیم پرسنالٹی 4th سینچری کے, جو کاظمین میں, اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب ہو, وہاں پہ دفن ہے رائٹ انسائڈ دا حرم آف امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام. شیخ مفید کا یہ مشہور واقعہ جو بہت ہی, دیکھو اس زمانے سے غدیر کے لوگ خلاف تھے. غدیر کا رسول کے بعد ہی شروع ہو گیا خلاف ہونا, صحیفہ میں لوگ جمع ہو گئے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوبارہ شیخ مفید نے کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے, انہی کا واقعہ ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا, پلیز غور سے سنا, ویری انٹرسٹنگ, چھوٹا سا واقعہ, اور کیسے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. He was just 18 years old. شیخ مفید 4th سینچری کا ہمارا ایک عظیم مرجع ہے. یہ وہ آدمی ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ انشاءاللہ محرم کے مجلسے جو میں غدیر یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ اہل بیت پہ, تو وہاں پہ بتاؤں گا کہ شیخ مفید کس کے, ان کے اسٹوڈنٹس کون ہیں. سید رضی ہے, سید مرتضیٰ ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا, سید مرتضیٰ جن کو علم الہدا کہا گیا, ہدایت کا علم امام علی نے کہا, ان کے استاد شیخ مفید. اور شیخ صدوق کے یہ شاگرد ہے, ایک عظیم پرسنالٹی ہے, مجدد کہا گیا ان کو, کہ انہوں نے شیخ کو ایک نئی زندگی دی. شیخ مفید کی زندگی کا پہلا دن بغداد میں ایک مدرسے میں, ایک دینی مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, جو اپنا مدرسہ تھا.
اس کے بعد ایک دن گزرا, انہوں نے اپنے استاد جو ان کے پرنسپل تھے ان سے پوچھا, he was just 18 years old, 4th century کی بات کر رہا, 4th century. انہوں نے پوچھا اپنے پرنسپل سے, اپنے استاد سے, کہ یہاں پہ اور بغداد میں کون سے مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے, متکلم ہے, بہت بڑا عالم ہے, اور اس کے پاس 8-10 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے کہا اچھا, اور وہ عام مسلمانوں کے فرقوں سے تھے. تو انہوں نے شیخ مفید نے کہا کہ کیا میں ان کے پاس بھی جا کے کچھ پڑھوں؟ انہوں نے کہا ضرور جائیے. اب سنو, فرسٹ ڈے 18 years old boy, فرسٹ ڈے وہ عبداللہ بغدادی کے مدرسے میں گئے. ویری انٹرسٹنگ واقعہ, غور سے سننا, غریب کیا ہے. پہنچے, وہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس تھے, بڑا میسو ہال, اور وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا, وہ بیٹھ کے جو ہے دینی تعلیم دے رہا, اور یہ بھی بیٹھ کے ان کا درس سنتے رہے, ان کی کلاس میں بیٹھ کے سنتے رہے. کہتے ہیں کہ آہستہ صبح سے شام تک میں خرید گیا. ایسے بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹس اٹھے, نئے اسٹوڈنٹس آئے, اس طرح سے صبح سے میں پہلے تو پیچھے تھا, لیکن شام تک مجھے بالکل اس کے ممبر کے قریب, تخت کے قریب مجھے جگہ ملی. کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا, ابھی مدرسہ بند ہونے کو کچھ ٹائم تھا, کلاس ختم ہونے کو ٹائم تھا. بغداد کا سب سے بڑا متکلم, سب سے بڑا عالم اس وقت عبداللہ بغدادی جس کا نام تھا, وہ کہتے ہیں, یہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نیا اسٹوڈنٹ, فرسٹ ڈے میرا, مجھے کوئی نہیں جانتا, میں بیٹھ کے ان کا درس سن رہا تھا, لیکچر سن رہا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو مین ڈور تھا وہاں پہ یہ عبداللہ بغدادی کا غلام سرونٹ, اس نے وہاں سے پکارا عبداللہ بغدادی کو, اور پکار کے کہا کہ شیخ, بصرے سے ایک آدمی آیا. بغداد اور بصرہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج بھی بصرہ سٹی جو ہے سی پورٹ کہلاتی. تو وہاں کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات, کا بصرے سے ایک آدمی آیا ہے اور آپ سے وہ کچھ سوال کرنا چاہتا, کوئی کوشچن ہے اس کا, and he wants to know. کہ عبداللہ بغدادی نے پکار کے اس غلام سے کہا کہ یہ بتا, وہ عالم ہے, ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل؟ تو غلام نے کہا نہیں, مجھے نہیں معلوم, وہ کہہ رہا مجھے عبداللہ بغدادی سے بات کرنا ہے, سوال ہے. شیخ مفید کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا دیکھ رہا. اس وقت تک ان کا نام شیخ مفید نہیں تھا, ایکچوئل ان کا نام ہے محمد ابن نعمان. پھر سنو, ان کا نام ہے محمد, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام نعمان. تو ایکچوئل ان کا نام جو ہے تاریخ میں محمد ابن نعمان. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوا, اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بصرے والا جو ہے وہ سیدھا آیا ممبر کے بعد, تخت کے بعد جہاں عبداللہ بغدادی بیٹھا ہوا آیا. آ کر اس نے کہا کہ شیخ, یہ سب اسٹوڈنٹ سن رہے, وہ بیٹھا ہوا جو سب سے بڑا عالم. اس نے بیٹھ کے پوچھا, یا شیخ یہ بتاؤ کہ پلیز غور سے سنو کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں, وہ کے والا وہاں, اس میں فرق کیا, ڈفرنس کیا؟ واقع غار اللہ کا رسول کے ساتھ ایک صحابی رسول گئے تھے غار کے اندر, وہ واقعہ میں نہیں پڑھ. اب سب جانتے ہیں واقعہ کیا, کون گیا تھا, کیا ہوا تھا, ہجرت سے پہلے کا واقعہ, ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. تو واقع غار میں وہ شخصیت گئے تھے رسول کے ساتھ, جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کوئی نہیں, لیکن وہ گئے. میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا نا, میں بات کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ جسٹ ٹیل می, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ what is the difference between واقع غدیر and واقع کیف. تو یہ عبداللہ بغدادی تو اس وقت کا سب سے بڑا عالم, اس نے کہا واقع غدیر ایک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہوا, رسول 400 سال پرانے بات ہے نا, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا, رسول نے علی کو مولا بولا, مولا کے 1000 بنے دوست کے. اور واقع کیف جو ہے وہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ ہمیشہ یاد رکھو, جو آنکھوں دیکھی بات ہے اور جو کانوں سنی. آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ وہ غار میں گئے تھے, کیف میں گئے تھے رسول کے ساتھ, یہ آنکھوں دیکھی بات. اور واقع غدیر کانوں سنی بات. کیسے؟ رسول نے کہا مولا, اب مولا کے 1000 مانے. تو اس کے بعد عبداللہ بغدادی کہتا ہے جو آنکھوں دیکھی بات ہے اس کی امپورٹنس ہے, وہ اس کی ترجیح بڑی ہے. ہمیشہ جب دو ایسے واقعات آئے تو جو آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہوا واقعہ ہے اس پہ بلیو کرنا, کانوں سنی بات کے 1000 مانے ہو سکتے. کہتا ہے جیسے اس نے جواب دیا عبداللہ بغدادی نے, اب دیکھو 400 سال کے بعد بھی یہ ڈفرنس ہے. غدیر کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی. تو یہ کہتے ہیں, شیخ مفید کہتے ہیں میرا 18 سال کا سن ہے, 18 years old, فرسٹ ڈے ان دا کالج, فرسٹ ڈے ان دا کلاس, اور اتنا بڑا عالم عبداللہ بغدادی. شیخ مفید کہتے ہیں میں کھڑا ہوں, پھر کوئی ایک ینگ بچہ جس کو داڑھی بھی نہیں آئی پوری, کھڑے ہو کے کہا کہ یہ شیخ عبداللہ بغدادی کو ایڈریس ہے. اچھا بسے والا بھی کھڑا. اب پورے اسٹوڈنٹس کھڑے کے دیکھ رہے, نیا اسٹوڈنٹ آج ہی آیا اور اس کی اتنی ہمت کہ عبداللہ بغدادی سے سوال کر. شیخ نے کہا, شیخ مفید نے, کہ عبداللہ بغدادی ہے میرے استاد, جسٹ ٹیل می, آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں, کیا بلیو ہے آپ کا؟ عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ, 4th خلیفہ.
مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں فورتھ خلیفہ. تو عبداللہ بغدادی نے کہا کہ اگر کوئی خلیفہ برحق, آپ کہہ رہے امام علی خلیفہ برحق تھے, سب نے ایکسپٹ کیا تھا چھوٹے خلیفہ, اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس نے فوراً کہا عبداللہ بغدادی نے, آنے والے اگر خلیفہ کے خلاف کوئی آئے تو وہ کافر ہے اور مرتد ہے. بس یہ کہنا, کہہ کے ایک لمحہ رک کے کہنے لگا نہیں ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی, کیا بول رہے ہیں, انہوں نے معافی مانگ لی تھی, سوری بول دیا. تو جیسے ہی اس نے کہا سوری بول دیا, شیخ مفید نے پلٹ کے کہا کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات, آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے, اس کو بلیو کرنا, کانوں سنی بات میں بلیو نہیں کرنا. تو کہا کہ ان دونوں کا میدان میں آنا وہ آنکھوں دیکھی بات ہے اور معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. وہ ایک لمحہ رک کے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے, تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. اس کے بعد وہ اندر گئے. عبداللہ بغدادی ایک لیٹر لکھا ان کے استاد کو, شیخ مفید کو, اور کہا جا کے دے دو. جب شیخ مفید کا استاد نے خط کھول کے دیکھا, مسکرائے, پوچھا واقعہ کیا ہے, انہوں نے واقعہ بتایا. تو کہا یہ عبداللہ بغدادی کہہ رہا یہ 18 سال کا لڑکا اتنا ذہین ہے, اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ اسلام کے لیے مفید بنے گا. ایک روایت یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر واقعہ غدیر کو چھپا رہے, کیسا کیا بول کے چھپا رہے کہ ایک واقعہ ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا, تو یہ غدیر ہے کیا؟ غدیر ہم جو بولتے, غدیر جو ہے مکے سے, مکہ خانہ کعبہ سے آلموسٹ 100 کلومیٹرز کے اوپر ایک کنواں تھا, ویل تھا, خم کا ایک خم جگہ تھی, اور وہاں پہ یہ ویل تھی, اور وہاں پہ وہ ایریا کا نام غدیر بنا. غدیر خم جس کو ہم بولتے ہیں, وہ خم جو ہے ایک ویل کا نام ہے. آج بھی اگر آپ عمرے پہ جائے, اللہ ہم کو عمرہ نصیب کرے, عمرے پہ جائے, اگر آپ انڈیا سے, پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے تو جدہ سے جو میقات ہے, اس لیے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے, 4 اس کے اپنی لینگویج میں بولا 4 چیک پوسٹ ہے جس کو میقات بولتے ہیں. مدینہ منورہ سے اگر کوئی آ رہا, اللہ زیارت نصیب کرے, تو مسجد شجرہ میقات بنتی. لیکن اگر جدہ والوں کے لیے, جدہ سے کوئی آ رہا تو اس کو جانا پڑتا غدیر. آج بھی اس کا نام ہے جوفا, آج جو نام ہے وہ ہے جوفا. میں نے ابھی جو عمرہ کیا تھا تو الحمدللہ میں گیا تھا میقات کو, خاص طور پہ ہمارے لیے, ہم شیعوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میدان غدیر آج تک موجود ہے, لیکن اس ایریا کا نام اب جوفا ہو گیا. اب وہ جوفا کیوں ہوتے بارہ, تو وہاں سے یہ مکے سے ایک ایسے, پلیز میری طرف دیکھو, ایک ایسے پوائنٹ پہ تھی کہ جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. طائف کو کوئی جانا ہے وہ طائف جاتا, یمن جدہ کی سائڈ پہ کوئی جاتا, مصر کی طرف کوئی جاتا, مدینہ کوئی آتا. تو ایک ایسا راؤنڈ اباؤٹ تھا یہ, تو جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے. کوئی مدینہ جا رہا, وہاں جاتا, تو اس کے لیے اس جگہ پہ جو آخری حج ہوا اللہ کے رسول کا 10 ہجری 10 ہجری 11 ہجری, میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو خالی, اس لیے کہ 15 منٹ رہ گیا میرے پاس. 11 ہجری 28 سفر کو ہمارے رسول اللہ کی شہادت. یہ واقعہ ہے ذیلحج کا, یعنی 1-2 مہینے پہلے, آپ کی شہادت سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ. آخری حج اور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف دی پروفٹ اعلان کر دیا تھا. تو آلموسٹ جو روایتیں 120,000 کی, کتنا 1,20,000, 1,00,000 اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو, اور اس کے بعد 1,20,000 کتنا بڑا پاپولیشن ہوتا. 1,20,000 کی آبادی پورے مسلمان آئے تھے. اور اللہ کے رسول جب حج کرتے, جب حج کمپلیٹ ہو گیا 12 ذیلحج کو, 13-14 ذیلحج کو وہاں سے نکلے, اور 18 ذیلحج 18 ذیلحج 10 ہجری کو یہ میدان غدیر میں پہنچے, غدیر خم کے پاس پہنچے. جیسے ہی سرکار کو تو سب معلوم تھا, سرکار کا اونٹ جیسے ہی وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آگے بھی بڑھ گئے تھے, کچھ پورے قافلے والے پیچھے بھی آ رہے تھے, پہلا حج تھا. تو فوراً وہاں پہ جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آ کے وہ قرآن کی مشہور آج سورہ بجائی. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من اہلک وما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایھا الرسول بلغ, یہ جملہ اللہ نے روکا, جبرائیل نے آ کے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ کہ یا ایھا الرسول بلغ, جو پیغام تم کو دیا تھا, جو پیغام اللہ نے دیا, جو پیغام تم کو دیا تھا اس کا حکم کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنا آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو, کہیں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے
اس طرح کی گفتگو نہیں کی. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. تھریٹ ظاہر میں مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, صرف سمجھانے کے لیے بول رہا. لٹرلی اللہ کے رسول کو تھریٹ تھی, اس لیے کہ اللہ نے جب بات کیا اپنے حبیب سے, کبھی یاسین کہہ کے بات کیا, کبھی مزمل کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی مدثر کہا, اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے حبیب کہہ کے بات کرتا. لیکن یہاں پہ کیا بول رہا, یا ایھا الرسول بلغ ما لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے حبیب اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچا, وَإِلَّمْ تَفْعَلْ تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. میرا اللہ اکبر, 22 ایئرس کی اللہ کے رسول کی وہ ساری تبلیغ اسٹیٹ پہ آئی. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, مجھے معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر. اسٹیٹ پہ آئی کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. آپ امیجن کرو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکم, کتنا امپورٹنٹ. آیت امپورٹنٹ نہیں تھی, آیت کا آرڈر امپورٹنٹ تھا. سمجھ آئی بات؟ تو کتنا سخت حکم دے رہا اللہ کے رسول کو. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کے بعد سنا, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. کہتا ہے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے. اللہ اکبر, اللہ کہہ رہا رسول کو, میرے حبیب گھبراؤ مت انسان سے. وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ, آخری آیت میں سے کہتا بڑی, إِنَّ اللَّهَ يَعْهَدُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اب میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ پلیز غور سے سنا, یہ میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ قوم کافرین کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ناظرین سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ غدیر کے میدان میں کوئی کافر تھا؟ ارے وہ تو تازہ مسلمان تھے, حج کر کے آ رہے تھے, حاجی تھے, سب کے سب حاجی تھے, کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ. اگر یہ آیت میدان میں آتی, اگر یہ آیت کسی اور جگہ پہ آتی تو پتا چلتا کہ کافر لوگ بھی بیٹھے ہوئے. یہاں تو ایک پورے 1,20,000 میں ظاہری طور پہ کوئی کافر نہیں تھا. سارے کے سارے مسلمان, سارے کے سارے حاجی, اور کون سا حج؟ رسول کے ساتھ کا حج. آج کا حج نہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا پہلا اور آخری. یعنی حج مقبولہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے والا. اور اللہ بول رہا ہے میرے حبیب اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا. اب پتا چلا کہ جو اس آیت کا حکم ہے, اب جو حکم آنے والا ہے, اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کافر بننے والا ہے. اب تم گھبراؤ مت میرے حبیب, گھبراؤ مت. اللہ انسانوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا. اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. ویری کلیئر میسج اللہ نے غدیر کے میدان میں دیا کہ جو ولایت علی کو نہیں مانے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. عزیزوں میں ہمیشہ ایک بات بولوں, غور سے سننا. اگر صرف اشہد, میرے غور سے سنو, اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت کو لینا تھا, مکے میں جنت کس میں مل رہی تھی, کس چیز میں مل رہی تھی جنت؟ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ میرے جملے ہیں, رسول کے. مکے میں جب اسلام کا آغاز ہوا, اللہ کے رسول جو مکے میں کھڑی ہوئی تبلیغ کر رہے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے, فلاح پا جاؤ گے. مجھے رسول مان لو اور تم کو فلاح ہو جائے گی, تم جنت میں چلے جاؤ. مکے میں جتنے لوگوں نے, غور سے سنو, اللہ کو مانا, رسول کو مانا, ان کو جنت مل گئی. اس لیے کہ رسول کا اعلان. تو میں یہی کہتا ہمیشہ, اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا. غدیر کے لیے what are you going to do? اگر آپ چاہتے ہیں پورے لندن والوں کو بتا, پوری سیٹرڈے اتنی بڑی دن بگ سیلیبریشن کرنا, آپ کو ویکینڈ ہے, یو آر لکی کہ بگ سیلیبریشن ہونا آپ کے گھروں میں. میں تیز زیادہ اس لیے کا وقت نہیں. بگ سیلیبریشن اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا, اس دن جو ہے بچوں کو نیا ڈریس دلاؤ, ابھی بھی چانس ہے, ایک دن آپ کے پاس ہے, نیا ڈریس دلاؤ, اور بچوں کو ٹافی دو, بچوں کو کینڈی دو, بچوں کو گفٹ دو. ان کو بتاؤ کہ یہ سب سے بڑی عید ہے, سب سے بڑی عید ہے, عید الاکبر ہے. بچے سیلیبریٹ کرو, لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے سیلیبریٹ کرنا. اس سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں آج اتنا بڑا دن ہے, عید کا دن ہے, محرم کی قریب ہے, چلو ایک انڈین سانگ سنتے. یہ کبھی نہیں کرنا. یہ کبھی نہیں بولنا کہ چلو یار اتنا بڑا دن ہے, ایک انڈین مووی دیکھ لیتے ہیں, فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے. نو, نہ مووی دیکھنا نہ سانگ سننا. یہ نہیں کرنا کہ عید کا دن ہے کہ چلو بے پٹا کہیں مارکیٹ میں جا کے, مال میں جا کے آئیں گے, لندن میں مالس کھلے. نو, ڈونٹ ڈو اٹ. میں ایک ہی بات بولا, جو اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے تم عمل کرو. اور عید کے دن غسل کر لو. میرا کلپ آنے والا ہے, وہ کلپ سن لینا. عید کے دن غدیر کا وہ کرنا,
اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بہترین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں لندن میں بیٹھ کے جہاں جہاں سے مجھے سنو بیٹھ کے اس دن زیارت امین المومنین زیارت امین اللہ میرے مولا کی وہ مشہور زیارت جو نجف اشرف میں نے خود پڑھی ہے اور میں خود غدیر کا دن مولا کے روضے میں گیا تھا 2 سال پہلے لندن ہی کے گروپ کے ساتھ العابدی ٹریولز کے ساتھ. مولا ہم سب کو بار بار غدیر کا دن نجف اشرف میں کرنا نصیب ہو. میں آپ سے ایک بات بول رہا ہوں کہ غدیر کے دن عید آپ عیدی دینا, اس کے بعد غدیر کے دن صدقہ نکالنا, غدیر کے دن بہترین مٹھائی کھلاؤ, غدیر کے دن زیارت امین اللہ میرے مولا کی مشہور زیارت. جب زیارت پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ زیارت میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے پڑھا, بھائی بہنوں کی طرف سے سارے مرحومین کی طرف سے نیت کرو وہ پڑھنے کا. اس کے بعد غدیر کا ایک آخری فائدہ دیتا کہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ نبی آدم سے لے کے ہمارے رسول تک 1,24,000 نبیوں کی رسولوں کی اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے اور کھانا کھلا کے ثواب دینا چاہتے 1 سال تک آپ کا رزق کھلا رہے گا. میری خواہش ہے لندن کے ہر مومن سے کہ تم لوگ غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلاؤ. کسی ایک کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا تم نے 1,24,000 نبیوں کا کھانا کیا. اگر آپ لندن میں نہیں کر سکتے تو just send money to back home to your India پاکستان میں بولو کہ عید کے دن غریب کے دن کسی یتیم کو غریب کو کھانا کھلاؤ. ایک کو میل دو گے 1,24,000 کا ثواب ملے گا. آپ سوچو 1,24,000 نبیوں کو کبھی موقع ملے گا کھانا کھلانے کا؟ ہم سوچ نہیں سکتے اتنے لوگوں کو کھلانے کا ثواب اس دن ایک آدمی کو کھلانے کا ہے. تو میری خواہش ہے ہر آدمی صدقہ دے, زیارت امین اللہ پڑھے مولا کی, لوگوں کے کھانے کی ایک آدمی کی کم از کم کھانے کی دعوت کرے. گھر میں نہیں کرتے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں کرو اور پیسے بھیجو, ابھی بھی چانس ہے, بھیج کے وہ ثواب لو. اور اس دن 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. اپنے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ماں کو پاس جانا اور جا کے ماں کو مبارکباد دینا, اس لیے کہ اس ماں اور باپ کی طرف سے تمہارے دل میں ولایت علی آئی ہے. اگر تمہارے دل میں آج محبت علی ہے تو ماں کی طرف سے آئی, باپ کی طرف سے آئی, باپ نے حلال رزق کھلایا, ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریز کیا تو اس کی طرف سے تو ماں کے پاس جا کے اس دن مبارکباد دینا. اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم ان کے لیے زیارت امین اللہ جو پڑھو گے مولا کی, وہ زیارت پڑھنا اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ جیسے تو آج غدیر کے دن ہم کو ثواب دے رہا, ہمارے پاس نعمتوں کو بھیج رہا, اور تو اسی طرح آج غدیر کی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے جو ولایت علی ہے وہ یہ مرحوم ماں باپ کی طرف سے ہے, بے انتہا ثواب ہے. اگر تم نے جا کے ماں باپ کی لحد پہ جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں کے باپ مرحوم کی طرف سے زیارت امین اللہ پڑھو, ایک مومن کو کھانا کھلاؤ, نیا لباس پہنو, صدقہ دو, اور 1 سال تک کے رزق کی حفاظت ہو جائے گی. 1 سال تک تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا اگر تم نے یہ عمل کیا.